شجرن سایہ میں ڈاکٹر رضیہ حمید صاحبہ نے اپنے والد محترم شیخ فتح علی صاحب کی یادوں کو جس خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہ صرف ایک مضمون نہیں بلکہ ایک بیٹی کی محبت، ادب اور عقیدت کا اظہار ہے۔ ہر بیٹی کو اسے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ والد کے سائے کی قدر سمجھ سکے، ان کی رہنمائی اور قربانیوں کو محسوس کر سکے۔ ایسی تحریریں رشتوں کی روح ہوتی ہیں جو دل سے پڑھی جاتی ہیں اور دل میں اتر جاتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے ڈاکٹر رضیہ حمید کی ایک ایسی تحریر ہے، اسے پڑھ کر لگتا ہے جیسے کوئی اپنے گھر کی، اپنے والد کی کہانی سنا رہا ہو۔ بہت ہی ذاتی اور دل میں اتر جانے والی بات ہے۔ وہ انہیں والد صاحب کہہ کر یاد کرتی ہیں، اور ان یادوں کے ذریعے ہم ایک ایسی شخصیت سے ملتے ہیں جو صرف ایک والد نہیں تھے بلکہ اپنے آپ میں ایک پورا زمانہ تھے۔ بالکل، اور اس تحریر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف تعریفوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسے پڑھ کر اس پورے دور کی ایک تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ماحول، وہ رشتے، وہ اصول۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اقدار آج کہیں کھو سی گئی ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم ان یادداشتوں کی مدد سے اسی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ والد صاحب کی شخصیت کن چیزوں سے مل کر بنی تھی اور ان کا اثر ان کے خاندان پر کیا پڑا۔ تو آئیے اس کہانی میں اترتے ہیں اور ان کی شخصیت کے مختلف رمبوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا وہ پہلو جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے وہ ہے ان کا نظم و ضبط۔ جی۔ تحریر میں ان کے گھر کا ذکر ہے، موتی مسجد کے قریب، جہاں سے کھڑکیاں اقبال میدان کی طرف کھلتی تھیں۔ اس منظر کو پڑھ کر ہی ایک ٹھہراؤ اور ترتیب کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ ترتیب صرف گھر کی دیواروں تک محدود نہیں تھی، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ جیسے صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا، وہ خود بھی پڑھتے تھے اور ان کے دونوں بھائی بھی۔ مصنفہ نے لکھا ہے کہ ان تینوں بھائیوں کی آوازیں جب صبح کے سکون میں گونجتیں تو ایک روحانی سما بن جاتا تھا۔ واہ! یہ کوئی رسم نہیں تھی، یہ ان کے دن کا ایک فطری آغاز تھا، جیسے سورج کا نکلنا۔ اور یہی اصول پسندی ان کے لباس اور کھانے پینے میں بھی نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ شیروانی اور ٹوپی جو اس وقت ایک باوقار پہچان تھی، لیکن کھانے میں انتہائی سادگی۔ ایک روٹی اور ایک ہی قسم کا سالن۔ جی، آج کے دور میں یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے، جہاں ہمارے پاس اتنے انتخاب ہیں۔ یہ سادگی کسی مجبوری کا نتیجہ تھی یا ان کی اپنی پسند؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، تحریر سے یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی پسند تھی، ان کے کردار کا حصہ تھی۔ وہ ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، ان کی توجہ باطن یعنی کردار و علم پر زیادہ تھی۔ اچھا۔ اور علم کی بات آئی ہے تو ایک واقعہ یاد آتا ہے جو مصنفہ نے لکھا ہے۔ والد صاحب نے باقاعدہ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی تھی، مگر مطالعے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ ہاں، یہ حصہ تو کمال کا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ حافظ تو نہیں ہوں، مگر قرآن پاک کی غلطی بتا سکتا ہوں۔ بالکل۔ ایک منٹ کے لیے رک کے اس جملے کی گہرائی کو سوچیں، اس میں کتنا اعتماد ہے، علم پر کیسی گرفت ہے۔ یہ دکھاوے یا ڈگریوں سے کہیں آگے کی بات ہے۔ بالکل۔ اس ایک جملے سے ان کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک علم کا مطلب محض یاد کر لینا نہیں تھا، بلکہ اسے سمجھنا، اس کی روح تک پہنچنا تھا۔ صحیح۔ اور یہ رویہ صرف مذہب تک محدود نہیں تھا، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں نظر آتا ہے۔ وہ چیزوں کی سطح پر نہیں رہتے تھے، ان کی گہرائی میں اترتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسمی تعلیم کی کمی کے باوجود وہ ایک بہت بڑے دانشور تھے۔ جی۔ تو ان کی زندگی میں یہ جو اصول پسندی اور سادگی تھی، کیا یہ صرف روزمرہ کے کاموں تک محدود تھی یا ان کے علمی اور فکری رجحانات میں بھی نظر آتی تھی؟ کیونکہ تحریر کا اگلا حصہ ان کی ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، ان کی شخصیت میں بوقت ایک روایتی اصول پسندی بھی تھی اور ایک جدید دانشوری بھی۔ یہ امتزاج بہت نایاب ہوتا ہے۔ جی۔ ان کا اردو ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ غالب اور مومن کے اشعار ایسے پڑھتے تھے کہ سننے والے پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اچھا۔ یہ صرف شعر پڑھنا نہیں تھا، وہ اس کے معنی اور جذبے کو اپنی آواز میں سمو دیتے تھے۔ اور یہی علمی ذوق وہ اپنی اولاد میں بھی منتقل کر رہے تھے، خاص طور پر وہ خطوط جو وہ لندن میں پڑھنے والے اپنے بچوں کو لکھتے تھے۔ جی جی۔ آج کل تو ایک میسج پر بات ہو جاتی ہے، لیکن اس دور میں خط لکھنا ایک پورا عمل تھا۔
بالکل. وقت نکالنا، سوچنا، پھر اپنے جذبات اور نصیحتوں کو لفظوں میں ڈھالنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاصلے کے باوجود وہ ذہنی طور پر اپنے بچوں کے کتنے قریب تھے۔ اور ان خطوط کا مقصد صرف خیریت پوچھنا نہیں ہوتا تھا. نہیں، بالکل نہیں، وہ ان کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم حصہ تھے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اور جو اس دور کے لحاظ سے ایک انقلابی قدم تھا، وہ تھا بیٹیوں کی تعلیم پر ان کا زور دینا. یہ واقعی ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس زمانے میں بیٹیوں کو پڑھانے کا رواج تو تھا، لیکن اس سطح کی حوصلہ افزائی نہیں تھی۔ جی بالکل نہیں. مصنفہ نے لکھا ہے کہ اسکول کے مباحثوں میں والد صاحب خود ان کی تیاری کرواتے تھے۔ یہ صرف معلومات فراہم کرنا نہیں تھا، وہ انہیں دلیل دینا، بات کرنے کا سلیقہ اور خود اعتمادی سکھا رہے تھے۔ صحیح. وہ لکھتی ہیں کہ آج بھی جب وہ کسی بحث میں حصہ لیتی ہیں تو انہیں اپنے والد کی سکھائی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے سماجی تناظر میں دیکھیں تو یہ ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت زیادہ تر خاندان تعلیم کو اچھی نوکری یا رشتے کے لیے ایک سیڑھی سمجھتے تھے، بالکل. لیکن والد صاحب کا نظریہ تعلیم کو شخصیت سازی اور شعور کی بلندی سے جوڑتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تعلیم انسان کو صرف کمانا نہیں بلکہ جینا سکھاتی ہے. یعنی وہ اپنی بیٹیوں کو صرف تعلیم یافتہ نہیں بلکہ بااختیار بنا رہے تھے۔ یہ سوچ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہے. بالکل یہی بات ہے۔ تو ایک طرف وہ اصولوں کے پابند سادہ زندگی گزارنے والے سربراہ ہیں اور دوسری طرف ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے دانشور جو بیٹیوں کو مباحثوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے جڑے کیسے تھے؟ میرے خیال میں ان دونوں پہلوؤں کو جوڑنے والی چیز ان کا خلوص تھا۔ اچھا. وہ جو اصول اپنی زندگی میں اپناتے تھے وہی اصول اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے تھے۔ اچھا. اور ان کے نزدیک سب سے بڑا اصول علم اور شعور کا حصول تھا، اسی لیے انہوں نے تعلیم میں لڑکے اور لڑکی کا فرق نہیں کیا۔ صحیح. ان کے نزدیک دونوں کو ایک بہتر انسان بننے کا برابر حق تھا۔ ان کی اصول پسندی دقیانوسی نہیں تھی بلکہ اس کی بنیاد انسانی اقدار پر تھی۔ اور یہی انسانی اقدار ان کے رشتوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ تحریر پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک سخت اصولوں والے والد نہیں تھے بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک مرکز، ایک سائبان کی طرح تھے۔ جی، گھر میں ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ خاص طور پر ان کے سالوں یعنی برادران نسبتی کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔ جی، مصنفہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے ماموں اور تایا آتے تو گھر میں جیسے کوئی تہوار شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ والد صاحب رشتوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ وہ صرف نبھاتے نہیں تھے، وہ رشتوں کو جیتے تھے۔ مہمان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کی پسند کا کھانا بنوانا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی محبت کا عملی اظہار تھیں۔ اور رشتوں کی یہی گہرائی اس واقعے میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے جب وہ انگلینڈ کے ہاسپٹل میں تھے۔ وہ بہت ہی جذباتی حصہ ہے۔ جی، وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہے تھے، طبیعت بہت خراب تھی، لیکن جب ان کے بھائی سلطان محمد خان ان سے ملنے آئے، مصنفہ نے جو منظر لکھا ہے وہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کو دیکھتے ہی والد صاحب کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک رونق آ گئی۔ دونوں بھائی بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، شاید دل ہی دل میں وہ ساری باتیں ہو گئیں جو زبان پر نہیں آ سکی تھیں۔ اور اس ملاقات کی کچھ ہی دیر بعد والد صاحب نے بہت سکون سے جان دے دی۔ جی، یہ منظر بھائیوں کی محبت کی ایک ایسی مثال ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے رشتے کتنے قیمتی تھے، آخری سانس تک۔ یہ پڑھ کر تو انسان واقعی خاموش ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی ایسی گہرائی آج کل کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ صحیح۔ اور شاید اسی محبت نے ان کے اندر عاجزی اور درگزر کی صفات پیدا کی تھیں۔ مصنفہ نے لکھا ہے کہ اگر ان سے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تو وہ معافی مانگنے میں پہل کرتے تھے۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی کی ایک اور دلیل ہے۔ معافی مانگنے کے لیے اپنی انا کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا کردار مضبوط ہو۔ بالکل۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا کہ بدلہ لینا کمزوری ہے، معاف کر دینا طاقت ہے۔ اور ان کا سکھانے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ جی، وہ ڈانٹتے یا سختی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے عمل سے سکھاتے تھے۔ ان کا محبت بھرا سلوک ہی ان کی سب سے بڑی تربیت تھی۔ جی بالکل۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو بہت دلچسپ ہے وہ ہے ان کی یادداشت۔ ہاں، انہیں بھوپال کی تاریخ، خاص طور پر نواب حمید اللہ خان کے دور کے واقعات، تاریخ اور دن کے ساتھ یاد تھے۔ وہ صرف واقعات سناتے نہیں تھے
بلکہ اس دور کی پوری تصویر کھینچ دیتے تھے۔ یہ صرف اچھی یادداشت کا معاملہ نہیں لگتا ہے نا؟ اس دور کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر جنہوں نے تقسیم اور ریاستوں کے انضمام جیسے بڑے واقعات دیکھے ہوں، اپنی تاریخ کو یاد رکھنا اپنی شناخت کو بچانے کے مترادف تھا۔ اچھا۔ بھوپال کی تاریخ ان کی اپنی کہانی کا حصہ تھی۔ اسے اتنی تفصیل سے یاد رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو، اپنی پہچان کو کتنا اہم سمجھتے تھے۔ صحیح۔ ان کے لیے یہ صرف کہانیاں نہیں تھیں، یہ ایک ورثہ تھا جو وہ اپنی اگلی نسل کو سنا رہے تھے۔ اور یہ وراثت صرف کہانیوں کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں میں بھی تھا۔ جی، جیسے مہمان کا خیال کیسے رکھنا ہے، کسی کی پسند کا دھیان کیسے رکھنا ہے۔ مصنفہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار جب وہ بیمار تھیں تو ان کے والد نے خاص طور پر ان کے لیے کلیجی بنائی کیونکہ وہ انہیں پسند تھیں۔ ایک اصول پسند اور باوقار شخص کا اپنی بیٹی کے لیے خود کھانا پکانا، یہ چھوٹی سی بات ان کی شفقت کی بہت بڑی کہانی سناتی ہے۔ بالکل، یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کی تربیت کا اصل جوہر تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو لیکچر نہیں دیے، بلکہ انہیں محبت اور خیال رکھنے کا عملی نمونہ دکھایا۔ واہ! کرو، لیکن رشتوں میں نرمی اور محبت رکھو۔ علم حاصل کرو، لیکن عاجزی کا دامن مت چھوڑو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تحریر کے آخر میں مصنفہ انہیں صرف ایک عظیم والد نہیں جی، بلکہ ایک شفیق انسان اور ایک بہترین دوست کے طور پر یاد کرتی ہیں۔ بالکل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ والد صاحب نے اپنی پوری زندگی اپنے خاندان کے لیے وقف کر دی تاکہ ان کے بچوں کو وہ سب کچھ ملے جس سے وہ محروم رہیں۔ یہ ایک ایسی قربانی ہے جو ہر اچھا والد دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے صرف مادی وسائل فراہم نہیں کیے، انہوں نے اپنے بچوں کو ایک محفوظ اور محبت بھرا ماحول دیا، انہیں اقدار دیں اور سب سے بڑھ کر انہیں خود پر یقین کرنا سکھایا۔ یہی ان کی اصل میراث ہے۔ اسی لیے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی بیٹی انہیں ہر لمحہ یاد کرتی ہیں۔ یہ یادیں صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت کا زندہ ثبوت ہیں۔ تو آج ڈاکٹر رضیہ حمید کی تحریر کے ذریعے ہم نے ایک ایسے شخص کی کہانی کو سمجھا جو اصول، علم اور محبت کا ایک خوبصورت سنگم تھے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سادگی میں بھی ایک شان ہوتی ہے اور اصل ترقی پسندی بیٹیوں کو بااختیار بنانے میں ہے۔ اور جو چیز اس تحریر کو آج کے دور میں اور بھی اہم بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان اقدار کی بات کرتی ہے جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جی، تعلیم کی اہمیت، رشتوں کا احترام، کردار کی پختگی اور معاف کر دینے کا حوصلہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آج ہمیں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ یادداشت صرف ایک والد کی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے اور کیا پا سکتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار، دکھاوے اور فوری نتائج کی دنیا میں ہم والد صاحب جیسی شخصیت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی ایک قدر ہے جسے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن سکتی ہے؟